नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें प्लीज़। अब चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूँ डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऑपरेशन बाम की रिपोर्ट लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, 9 जुलाई की शाम से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी कब्ज़े के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बाम का आगाज़ किया था और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं ये 10 तारीख की रात तक की जो हमें मौसूल हुई हैं वो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इनमें BLF ने 70 से ज़्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पे, और इन हमलों में फोर्सेस, पुलिस, तंसीबात को निशाना बनाया गया, मवासलाती टावर्स तबाह किए गए और कई शहरों में नाकाबंदियां की गई, घात लगाकर पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले किए गए। जैसा मैंने आपको बताया है, 9 जुलाई की रात से ये शुरू हुए और 10 जुलाई की रात तक ये तसलसल के साथ जारी रहे। ये जो ऑपरेशन बाम है ये खारान, केच, सिब्बी, झाओ, नसीराबाद, खजदार, कल्लात, मस्तूम, कोयटा, कोहलू और दीगर अजला में किए गए। अभी भी मुतअद्दिद इलाकों में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं और सड़कों पर नाकाबंदी जारी है। नाज़रीन, पंजगोर में कलम चौक के मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेस की चौकी को सुबह 11 बजे मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। खारान में यके बाद दीगरे 3 हमले बताए जा रहे हैं, जिनमें एहलकारों को यानी फ़ौजियों को, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के दफ्तर को और गोश रोड पर कायम FC चौकी को तबाह किया गया है। इसी तरह सिब्बी, करमो, वड, 2 साल आशारी और फाटक पर पुलिस चौकी समेत टोल प्लाजा के करीब जो फोर्सेस की चेक पोस्टें हैं उन पर हमले किए गए। झाओ, नौनंदड़ा, कोलंज और गजी और दावर कूचा और डोलेजी में फ़ौजी कैंपों पर हमले किए गए और यूफून टावर्स को तबाह किया गया। केच के इलाके गोरकोप, मंद, श्री गडगी, बिल नगोर, नियामी, कलग, जोसक और तुम्ब के मकामात पर चौकियों और कैंपों को निशाना बनाया गया और कई मकामात पर मार्टर गोले भी दागे गए। कलात के इलाके कपूतो, तूक, मरजान, मंगूचर और दश्त गोरान में फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले किए गए, मोबाइल टावर्स तबाह किए गए और फोर्सेस की गाड़ियों और तंसीबात पर हमले किए गए। कोयटा में सोना खान, हज़ारगंजी, करानी रोड, यहाँ पर जो चेक पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया गया, जबकि कोयटा से जो जुड़ी हुई मस्तूम के इलाके दश्त में चेक पोस्टों और सेक्रेटेरिएट की बस पर हमला किया गया। नसीराबाद और सोबतपुर में लोही, सासोली, छतर और शहनशाह के मकामात पर पुलिस चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। खजदार, वडपली, मिस और दराकाला में मरकज़ी फ़ौजी कैंप पर हमला किया गया और कीमती मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों पर हमले किए गए। दिलबंदीन में गैस ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला किया गया। बलीदा में UBL यानी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की इमारत को नजर आतिश किया गया। खारान में CPEC लिंक रोड और लताड़ में FC चेक पोस्टों पर हमले किए गए। फ़िज़ाई निगरानी के लिए जो पाकिस्तानी फ़ौज ने ड्रोन्स और सर्वेलेंस कैमरे भेजे थे उनको भी निशाना बनाकर तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को सील करके जवाबी कार्रवाई शुरू तो की है, लेकिन उनके कंट्रोल में सूरत हाल नहीं आ रही। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नाजरीन इस दौरान कल सोराब के इलाके गदर में पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े कैंप पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है। इस हमले में 18 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की इतला है और BLA का एक कर्मचारी भी इसमें शहीद हुआ है। कैंप के ऊपर कब्जे के दौरान 11 फौजी मारे गए और 7 जो है वो फौजी उस वक्त मारे गए जब 12 गाड़ियों का इमदादी काफिला जो है इस कैंप की मदद के लिए आ रहा था। इस पर घात लगाकर पहले से बैठे हुए BLA के कर्मचारियों ने हमला किया। इस तरह कुल मरने वालों की तादाद जो है यहाँ पे कैंप में
سوراب میں یہ 18 ہیں جبکہ 11 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں بلوچ سرمچاروں نے جو BLF سے شاید ان کا تعلق ہے RCD ہائی وے پر بیلا اور وڈ کے درمیان جو چیک پوائنٹ قائم کی اور وہاں گاڑیوں کو روکا گیا، ابھی بھی روکا جا رہا ہے۔ سنیپ چیکنگ اور مسافروں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ لاہور سے کوئٹہ جانے والے MI انٹیلیجنس کے لوگوں کی 9 لاشیں سارا ڈھاکہ سے ملی ہیں، جن کو سرمچاروں نے بسوں سے اتار کر گولی مار دی ہے۔ یہ مختلف بسوں میں سوار ہو کر پنجاب فرار ہو رہے تھے۔ اس کے بارے میں جو فالو اپ میرے پاس ہے اس کو ڈبل چیک کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ ہے کہ موسیٰ خیل، میختر اور کھجوری کے درمیان بلوچ سرمچاروں کی جو ناکہ بندی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف بسوں سے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI سے تعلق رکھنے 9 افراد کو شناخت کے بعد اتار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں خبریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 9 افراد کے حوالے سے، یہ مجھے ایک ہی واقعہ دکھتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعے کو 2 دفعہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین BLF کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپریشن بام کے 80% مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں، مہم جاری ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا 70 حملے 24 گھنٹے کے اندر کیے گئے ہیں، اور ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ صبح سے اپنی بیٹی بیبو کا انتظار کرتے کرتے تھانے کے باہر بیٹھی ہوئی ان کی والدہ تھک گئیں اور ملاقات ان کو نہیں کرنے دی، اور وہ انتظار کرتے کرتے بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑی۔ یہ ان کی تصویر ہے جس میں وہ تھانے کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ناظرین گزشتہ رات 10 بجے نامعلوم مسلح افراد نے خاران کراچی روڈ پر سراوان کے قریب بنگلزئی کراس پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی چیکنگ شروع کی ہوئی تھی۔ وہ چیکنگ بھی ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ جاری تھا۔ ناظرین یہ 24 گھنٹے میں 70 حملے کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پراپرلی آرگنائزڈ آرمی ہے، اور پراپر گوریلا ٹیکٹکس کے تحت جو ہے انہوں نے ماسٹری حاصل کر لی ہے، یعنی وہ ماہرانہ ان کی صلاحیتیں ہو چکی ہیں اس وقت گوریلا ہٹ اینڈ رن کی جو کارروائیاں ہیں ان میں۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ فائنل اسالٹ ہے، کیونکہ ایک سٹیج پہ یہ کوئٹہ سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکے تھے، لیکن BLF کا جو بیان ابھی آیا ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 80% اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ جو پاکستانی فوج کو پسپا کرنا، مارنا، ان کی تنصیبات کو تباہ کرنا، چوکیوں کو اڑانا، یہ ان کے مقاصد تھے، اور وہ ان مقاصد میں چونکہ کامیاب ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے کچھ عرصے میں، کچھ گھنٹوں میں یا 1-2 دن میں یہ BLF کا جو آپریشن ہے آپریشن بام، اس کو کال آف کر لیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم پوری رپورٹ جو ہے وہ آپریشن کے اختتام کے بعد جاری کریں گے۔ ابھی بھی میں یہی تجزیہ پیش کروں گا کہ جو کمی نظر آ رہی ہے وہ شہری علاقوں میں، خاص طور پہ کوئٹہ کے دارالخلافہ جو ہے کوئٹہ، اس میں بلوچستان کا جو دارالخلافہ ہے کوئٹہ، اس میں نظر آ رہی ہے، جہاں ابھی تک سول سوسائٹی اور ٹریڈ یونینز اگر کوئی ہیں، اور جو ایسوسیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے، جیسے سرکاری ملازمین کی آرگنائزیشن ہے، جیسے ٹرانسپورٹرز کی آرگنائزیشن ہے، جیسے کلرکوں کی کوئی ایسوسیشن ہے، یہ ابھی تک اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ ان حملوں سے کلی طور پر لا تعلق ہے، اور یہ حملے جو ہے یہ اس وقت تک بلوچستان کی جو آزادی ہے اس کے ہدف تک مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل سے پہنچ سکتے ہیں، جب تک کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ سرکاری ملازمین اور یہ سارے جو گروپس ہیں یہ مل کے پہیا جام ہڑتال جو ہے انڈیفینٹ جنرل سٹرائک شروع نہیں کر دیتے۔ انڈیفینٹ جنرل سٹرائک اور یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس جب یہ آپس میں جڑیں گے تو پھر جو بلوچستان میں پاکستان کی انتظامی ڈھانچہ ہے وہ مکمل طور پر کولیپس کر جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی تحریک آزادی جب اس سٹیج پہ پہنچتی ہے تو پھر شہروں کے لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر سول ڈس اوبیڈینس شروع کر دیتے ہیں، یعنی سول نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر جو
بھی ان کے علاقے میں، شہر میں یا قصبے میں، جو بھی ٹاؤن میں ان کے بڑے چوک ہوتے ہیں، ان میں وہ پوری آبادی آ کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ آپ ایک یا دو انسانوں کو قتل تو کر سکتے ہیں، ایک یا دو لوگوں کو تو جبری طور پر آپ لاپتہ کر سکتے ہیں، لیکن پوری آبادی کو آپ جبری طور پر لاپتہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک ڈیفائنس کا ایسا مومنٹ ہوتا ہے، ایک نافرمانی کا ایسا لمحہ ہوتا ہے جو پھر ایک سپارک پیدا کرتا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے انقلابی لمحات جنم لیتے ہیں، اور ان انقلابی لمحات کے دوران جو فیصلے پھر لیے جاتے ہیں، وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آزادی کا پھل جو ہے وہ قوم پرستوں کی اور آزادی پسندوں کی جھولی میں آ کر گرتا ہے یا وہ نہیں گرتا۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں بلوچستان کی آزادی کی تحریک کیا رخ اپناتی ہے اور کتنا اس میں اور وقت درکار ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت وزیرستان میں چل رہی ہے، باجوڑ میں جہاں طالبان آ چکے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے۔ اور جس طرح BYC ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح BYC ہے، اسی طرح ابھی تک پشتون قوم نے بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو پاکستان سے آزادی چاہیے یا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اصلاحات چاہیے۔ لہٰذا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پشتون قوم بھی بٹی ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر کہ فائنل سلوشن جو ہے ان مسائل کا وہ کیسے حاصل کیا جائے۔ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، جیسے ہی اور اپڈیٹس آئیں گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔